جیسا کہ ابھی اشعار پڑھے گئے، مدینہ کتنا پیارا ہے۔ جب گنبد خضرا کا یہ عالم ہے کہ جب وہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو جنت بھی اس کے سامنے فیکی نظر آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کبھی بھی دعائیں کرو تو دعاؤں میں جنت نہیں مانگنا، دعاؤں میں جنت نہیں مانگنا، بلکہ دعا کرنا پروردگار مدینے کی زیارت عطا فرما دے۔ جب مدینے کی زیارت ہوگی، مدینہ اس سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پر روضہ رسول ہے، اور روضہ رسول کے اندر نبی کونین تشریف فرما ہے، اور نبی کونین کی پشت جس زمین سے ٹچ ہے وہ زمین عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور مدینے کا تو یہ عالم ہے، لوگ جنت پر رشک کرتے ہیں، لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لوگ جنت پر رشک کرتے ہیں، اور جنت جس پر رشک کرتی ہے اس کو مدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ جنت بھی جس پر رشک کرے اس کو روضہ رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہیں، وہ چاہیں اللہ ان سے راضی رہے، اگر وہ چاہتے ہیں اللہ ان سے خوش رہے، تو سب سے پہلے نبی کونین کو راضی کرنا پڑے گا، سید المرسلین کو راضی کرنا پڑے گا۔ میرے آقا راضی ہوئے خدا راضی ہو جائے گا۔ جس سے مصطفیٰ راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے مصطفیٰ ناراض ہیں اس سے خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا ناراض ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پہلی شرط ایمان کی، نبی کونین سے محبت کرنا۔ جس کے دل میں نبی کونین کی محبت ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ آپ پوری دنیا کا چکر لگا لو، ہزاروں عبادتیں کرو، ہزاروں نمازیں پڑھو، اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اگر دل میں نبی کونین کی محبت نہیں تو نمازیں کام نہیں، روزے کام کے نہیں، حج و زکوٰۃ کام کا نہیں۔ نمازیں تبھی کام آئیں گی، روزے تبھی کام آئیں گے، حج تبھی کام آئے گا، زکوٰۃ تبھی کام آئے گی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ سجدے میں سر جھکاؤ اللہ کے آگے اور دل جھکاؤ مصطفیٰ کے آگے۔ جس کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے اور دل نبی کونین کے آگے جھکتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، کبھی بھی سجدے کرو، کبھی بھی نمازیں پڑھو، اور مسجد تک تشریف لے کر آؤ تو ایک بات ضرور عرض کرنا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار تیرا احسان ہے تو نے انسان بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہاتھ اور پیروں کو سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ تو کھانے کے لیے دے رہا ہے، لیکن سب سے بڑا تیرا احسان یہ ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، نبی کونین کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو چاہتا تو جانور بنا دیتا، تو چاہتا تو لکڑی بنا دیتا، تو چاہتا تو مٹی بنا دیتا، تو چاہتا تو آگ بنا دیتا، تو چاہتا تو پانی بنا دیتا، تو چاہتا تو ہوا بنا دیتا، لیکن تیرا احسان ہے تو نے اشرف المخلوقات بنا کر نبی کونین کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کہہ دینا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا ٹھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو کل ایمان نبی کونین کی محبت، ایمان کی دلیل جس کے دل میں نبی کونین کی محبت، وہی مومن ایمان والا۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، آج میں اور آپ کیا محبت کریں گے؟ میں اور آپ کیا محبت کی مثالیں پیش کریں گے؟
میں اور آپ کون سے نذرانے محبت کے نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جبکہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، امتی ہونے کا ٹائٹل تو لگاتے ہیں، مسلمان ہونے کا ٹائٹل تو ہمارے آگے پیچھے لگتا ہے، لیکن نمازوں سے ہم کوسوں دور ہیں، مسجدوں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اللہ اللہ، مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، توحید رسالت کی صدا ہمارے کانوں میں آتی رہتی ہے، ہم نمازوں کو ترک کرتے رہتے ہیں، ہم نمازوں کو قضا کرتے رہتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑتے رہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں محبت کے۔ اللہ اللہ، ہم نے اور آپ نے کیا محبت کی ہے؟ پڑھو صحابہ کی تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں اور آپ اے سی کے سائے میں، اچھے اچھے پنکھے اور قالین کے انتظامات میں نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے۔ پوچھو ان صحابہ سے، جب تلواروں کے سائے ہوتے تھے، روزے کی حالت ہوتی تھی، کئی کئی دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا، کئی کئی دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوتا تھا، لیکن نمازوں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ اللہ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج لوگوں کی زبان قابو میں نہیں، کب کون سا الفاظ ہمارے منہ سے نکل جائے۔ کیا تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا تھا اللہ اللہ جو زبان سے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ آج تم اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تو تمہیں معلوم ہوگا ایسے ایسے گانے چل گئے ہیں، ایسے ایسے سانگ آ گئے ہیں کہ انسان ان کو سنتا ہے، اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، زندہ کفر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، ان کو دہراتے بھی ہیں، ان کو سنا بھی جاتا ہے۔ وہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور اس پر صادق آتی ہے جو نبی کونین نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے تو شام کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، میں اور آپ کیا محبت کی مثالیں پیش کریں، کون سے محبت کے نذرانے لے کر جائیں۔ تواریخ پڑھو ایک صحابی رسول کی، نوجوان صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ آپ جب حدیث پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت عبداللہ ان کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، آج آپ اور ہم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ مسجد میں آ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو، انہوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے تو اپنا خاندان پیش کر دیا ہے، خاندان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، نوجوان صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب بچپن میں انتقال ہوا تو ان کی ماں اور ان کے چچا نے ان کو پالا تھا۔ اللہ اللہ، اتفاق سے چچا جو تھا نبی کونین کا دشمن تھا، نبی کونین کا غدار تھا، نبی کونین کا گستاخ تھا، نبی کونین سے حسد رکھتا تھا۔ جب میرے آقا کا شورا زیادہ ہوا اور تمام لوگ کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہونے لگے، اس کو ایک حسد ہونے لگا، اس کو ایک جلن ہونے لگا کہ مدینے میں اور مکے میں جو محمد عربی ہیں ان کا اتنا بول والا کیسے ہو گیا، ان کے دین کا اتنا چرچا کیسے ہو گیا۔ وہ حسد رکھتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ نے ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھا تھا۔ توجہ کے ساتھ میری بات سننا، جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا۔ حضرت عبداللہ نے صرف ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ دیکھنے کا یہ عالم تھا کہ دیوانے ہو گئے میرے آقا کے، فدا ہو گئے میرے آقا پر۔ صبح ہوتی تو سوچتے مجھے رسول پاک کا دیدار ہو جائے، دوپہر ہوتی تو سوچتے مجھے نبی کونین کا دیدار ہو جائے، شام ہوتی تو سوچتے میں سرکار کا دیدار کر لوں۔ آج ہم اپنے پیر کو دیکھ لیں تو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، کب پیر کا دیدار ہوگا، کب پیر کی قدم بوسی ہوگی، کب پیر کے ہاتھوں کو چوما جائے گا۔ یہ ہم بے قرار اور بے چین رہتے ہیں، دل کی تڑپ الگ ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی پر تو ہزاروں پیر، ہزاروں ولی، ہزاروں صحابہ قربان ہو جائیں، جب ان کو حضرت عبداللہ نے دیکھا ہوگا تڑپ کا عالم کیا ہوگا، بے چینی کا عالم کیا ہوگا۔ آج مدینہ دیکھنے والا جب مدینے سے واپس ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ یا اللہ، کب مدینے کا دیدار ہوگا، اب تو آ گیا، اب کب مدینہ آؤں گا۔ ذرا اس سے پوچھو مدینے کی
گلیاں ذرا اس سے پوچھو، گنبد خضرا کا کلر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کی ہوائیں ذرا اس سے پوچھو، مدینے کے کبوتر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کی گلیاں ذرا اس سے پوچھو، مدینے کی فضائیں ذرا اس سے پوچھو، غار ثور کا منظر ذرا اس سے پوچھو، غار حرا کا منظر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کی مٹی کا منظر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کے آسمان کا منظر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کے جانوروں کا منظر ذرا اس سے پوچھو، مدینے کے انسانوں کا منظر۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں جب سے مدینے سے آیا ہوں آنکھوں سے منظر نہیں جاتا، گنبد خضرا نگاہوں سے نہیں ہٹتا، بس دعا کرتا ہوں اس بار ہو کر آیا ہوں اللہ دوبارہ بھی بلا لے، بس دعا کرتا ہوں اس بار گنبد خضرا دیکھا ہے اللہ دوبارہ بھی دکھا دے۔ یہ مدینے کا عالم ہے، اگر کوئی مدینے کو دیکھ لے تو بے چین رہتا ہے، مدینے کو دیکھ لے تو بے قرار رہتا ہے۔ پھر مجھے بتاؤ حضرت عبداللہ نے جب نبی کونین کو دیکھا ہوگا، مدینے کو دیکھنے کا یہ عالم ہے، تو جس نے مدینے کے گنبد خضرا کے مالک کو دیکھا ہوگا، مدینے والے کے تاجدار کو دیکھا ہوگا، اس کی طلب کا عالم کیا ہوگا، اس کی کشش کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں امی جان میں نے نبی کونین کو دیکھا ہے، میرا دل کرتا ہے ایک بار ان کا دیدار کر لوں، میرا دل کرتا ہے ایک بار ان کو دیکھ لوں، ان کے بغیر رہا نہیں جاتا، ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کتنی محبت کرتا ہے؟ ماں تجھ سے بھی زیادہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا تو اتنی محبت کرنے لگا، کتنے بار ملاقات کی ہے، کتنے بار ملا ہے؟ عرض کرنے لگے عبداللہ امی جان صرف ایک بار ان کو دیکھا ہے اور ایک جھلک دیکھا ہے، بار بار ان کو نہیں دیکھا۔ اب میرا دل کرتا ہے ان کا دیدار کروں، میرا دل کرتا ہے ان کے چہرے کو دیکھوں، ان کی زیارت کروں۔ عبداللہ کی ماں نے کہا بیٹا تیرے چچا نے تجھ کو پالا ہے، تیرے باپ کے بعد اگر باپ بن کر کسی نے تیری دیکھ بھال کی ہے تو تیرے چچا نے کی ہے، ذرا ان سے اجازت لے لے۔ چچا تو دشمن رسول تھا، نبی کونین کا غدار تھا۔ حضرت عبداللہ ڈرتے ڈرتے اپنے چچا کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں مدینہ جاؤں گا، چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں نبی کونین کا دیدار کروں گا، میں ان سے ملاقات کروں گا۔ چچا میں بے قرار ہوں، میں بے چین ہوں، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو اس کے چچا نے کہا تھا تو اس سے ملنے جائے گا جو ہمارا دشمن ہے معاذ اللہ، تو اس کا دیدار کرے گا جس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں معاذ اللہ، تیری ہمت کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ حضرت عبداللہ نے کہا تھا نہیں چچا ان کو تو دیکھنا ہے، نہیں چچا ان کا تو دیدار کرنا ہے، نہیں چچا ان کا تو دیدار کروں گا۔ گویا کہ بیدم شاہ بارسی کی زبان میں حضرت عبداللہ نے کہا ہوگا، حضرت عبداللہ نے کہا ہوگا اپنے چچا سے میرے چچا تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ یہ کوئی دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں، یہ تو نبی کی محبت ہے۔ اور سنو چچا کس فکر میں کھویا ہوں، کس نے مجھے پہچانا، کس فکر میں کھویا ہوں، کس نے مجھے پہچانا؟ داناؤں میں دانا ہوں، دیوانوں میں دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ۔ کا چچا دیکھوں گا ضرور اور زیارت ضرور کروں گا نبی کونین کی، اس لیے کہ اب ان کے بغیر کسی کو دیکھوں یہ تمنا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر کسی کو دیکھوں تمنا نہیں۔ اور کہنے لگے چچا جان روکنے کی بات کرتے ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو دیکھوں اسی وقت میری روح میرے جسم سے پرواز ہو جائے۔ اور وہ موت کیا موت ہوگی، وہ موت کیا موت ہوگی کہ جس موت پر نبی کونین کا دیدار ہو۔ لوگ تمنا کرتے ہیں قبر کے اندر نبی کونین آئیں، ہم ان کا دیدار کریں، قبر کے اندر نبی کونین تشریف لے کر آئیں، ان کی زیارت ہو جائے۔ اور جس نے ظاہری طور پر نبی کی زیارت کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ تعریف بتا دوں صحابی کی۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کونین کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حالت ایمان میں نبی کو دیکھا اور حالت ایمان ہی پر ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہوتا ہے صحابی۔ ورنہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، لیکن ایمان لے کر نہیں آیا، ایمان لے کر نہیں آیا۔ اور پوچھو اسے ایک گھنٹے کے صحابی نے ابھی دیکھا سرکار کو۔ ایک صحابی رسول تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا اور عرض کی یا رسول اللہ ایک تمنا ہے، خواہش پوری کریں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا تمنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تمنا یہ ہے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی ہی انتقال ہو جائے۔
اور روح ان کی پرواز ہوئی، 1 گھنٹے کا وقت تھا، روح پرواز ہو گئی۔ جب روح پرواز ہوئی، اب اس درمیان نمازیں تو نہیں پڑھی، حج تو نہیں کیا، روزے تو نہیں رکھے، زکوٰۃ تو ادا نہیں کی، صرف سرکار کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، اور وہ مقام مل گیا کہ تمام ولی تابعین تبع تابعین مل کر بھی اگر ان کے مقام کو پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں، مدینے کے تاجدار کا چہرہ دیکھا تھا۔ چہرہ دیکھنے کی بدولت یہ مقام مل گیا، چہرہ دیکھنے کی بدولت، کہ دنیا کے غوث اعظم کتنے بڑی ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ہزاروں غوث مل کر بھی اگر ان کے مرتبے کو پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو چچا نے کہا تو ان سے ملنے جائے گا، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو کہا چچا نہیں، ان کو تو دیکھنا ہے، دل میں تڑپ ہے ان کو دیکھنے کی، ایک بار دیکھا ہوں، اب دل کرتا میں ان کی غلامی میں رہ لوں۔ تو چچا نے شرط رکھی، 3 شرط۔ چچا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جانا چاہتا ہے تو پہلے پٹائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تواریخ پڑھیں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چچا نے حضرت عبداللہ پر اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے برسائے، اللہ اکبر، کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، آپ کا بدن زخمی ہو گیا، اور آپ کا چچا آپ کو مارتے مارتے تھک گیا، پھر آرام کرنے لگا، پھر مارنے لگا، پھر آرام کرنے لگا، پھر مارنے لگا، پھر آرام کرنے لگا۔ مسلسل کئی دن تک حضرت عبداللہ پر کوڑے برساتا گیا، آرام کر لیتا تھا اور مارتا تھا، آرام کر لیتا تھا اور مارتا تھا، بس ایک ہی بات کہتا تھا، عبداللہ بھول جا، عبداللہ بھول جا، عبداللہ بھول جا، مدینے والے کو بھول جا، مدینے والے کو بھول جا۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے ان کو بھولنے کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں، ان کو بھولنے کے لیے ان کو نہیں دیکھا ہے، اب تو جان بھی ان پر فدا ہوگی۔ اور عبداللہ نے اپنے چچا سے یہ اعلان کیا تھا، چچا تواریخ پڑھو، حضرت بلال کی امیہ نے ظلم کیا، شیبہ نے ظلم کیا، عمر ابن حشام نے ظلم کیا، ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، نبی کونین کی غلامی کا پٹا نہیں چھوڑا، تم کیا سمجھتے ہو میں دامن چھوڑ دوں گا؟ ارے وہ ذات ایسی ہے جو ایک بار ان پر ایمان لے آتا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ کسی نے کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ دیدار تو بہت ہوئے، چہرے تو بہت دیکھے گئے، حسین و جمیل بھی دیکھے گئے، خوبصورت بہت ہوئے، ہینڈسم بہت ہوئے، لیکن جتنا خوبصورت میرا نبی ہے اتنا خوبصورت کوئی نہیں۔ حسین و جمیل تو بہت ہے لیکن جتنا حسین میرا نبی ہے اتنا کوئی نہیں۔ پیارے تو بہت ہیں لیکن جتنا پیارا میرا نبی ہے اتنا پیارا کوئی نہیں۔ سچے تو بہت ہیں لیکن جتنا سچا میرا نبی ہے اتنا سچا کوئی نہیں۔ اچھے تو بہت ہیں لیکن جتنا اچھا میرا نبی ہے اتنا اچھا کوئی نہیں۔ پیارے تو بہت ہیں لیکن جتنا پیارا میرا نبی ہے اتنا پیارا کوئی نہیں۔ تبھی کسی نے کہا تھا، ابو بکر نے دیکھا فدا ہو گئے، عمر نے دیکھا فدا ہو گئے، عثمان نے دیکھا فدا ہو گئے، علی نے دیکھا فدا ہو گئے، طلحہ نے دیکھا فدا ہو گئے، زبیر نے دیکھا فدا ہو گئے، عبد الرحمن نے دیکھا فدا ہو گئے، ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا فدا ہو گئے، عبداللہ نے دیکھا وہ بھی فدا ہو گئے، اور اپنی زبان سے اپنے چچا سے کہنے لگے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ یہ شان میرے آقا کی۔ تو کہا عبداللہ 3 شرطیں۔ تو کہا چچا جان شرط بتائیے۔ تو کہا پہلی شرط یہ، تیرے باپ کی جتنی بھی زمین تھی اور جتنا بھی ساز و سامان ہے اس میں سے تجھے حصہ نہیں دیا جائے گا، اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ نے کتنا پیارا جواب دیا، سنو۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، نبی کے دیدار کے بدلے تو زمین لینا چاہتا ہے تو لے لے، لیکن دیدار کر کے رہوں گا۔ زمین لینا چاہتا ہے تو لے لے لیکن دیدار نہیں چھوڑوں گا، دیدار کروں گا۔ چچا پھر بھی باز نہیں آیا تو کہنے لگا ایک بات اور سن لے۔ کہا کیا؟ کہا تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں اور جتنے پیسے تو نے جوڑے ہیں وہ سب پیسے مجھے دے کر جائے گا، تب میں تجھے جانے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا قبول ہے، عبداللہ نے کہا منظور ہے نبی کے دیدار پر۔ 2 باتیں ہو گئی۔ جب حضرت عبداللہ نے کہا اجازت دیجئے میں جاؤں گا، اجازت دیجئے میں جاؤں گا، تو تیسری بات اس نے کہی، جانے کی اجازت دوں گا تجھے، یہ جو تیرے بدن پر کپڑے ہیں نا یہ کپڑے بھی میرے ہیں،
اگر دیدار کرنا ہے تو کپڑے بھی اتار، تب تو مدینے جانا دیدار کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور عشق تھا، امتحان تھا۔ عشق میں اکثر امتحان ہوا کرتے ہیں، اور وہ عشق ہی نہیں ہوتا جس میں امتحانات نہ ہو۔ کتنے صحابیوں کے امتحانات دیکھو، گردنیں کٹانی پڑیں، بچوں کو قربان کرنا پڑا، نبی کونین کے دیدار کی خاطر کر دیا قربان۔ حضرت بلال کو دیکھ لو، کتنا ظلم برداشت کیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا نبی کے دیدار کے لیے اگر میرے کپڑے چاہیے تو میں یہ بھی دے دوں گا، لیکن نبی کا دیدار کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے بدن کو پیڑ کے پتوں سے ڈھکا۔ ہائے ہائے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ حضرت عبداللہ نے کہ کپڑے بھی دے دوں گا لیکن نبی کا دیدار کروں گا۔ کیا شان ہوگی، کیا محبت ہوگی حضرت عبداللہ کی۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مسجد تک آتے ہیں، خوش نصیب ہیں سجدوں کی توفیق ملتی ہے، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جو مہینوں مہینوں سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ میں اور آپ قسمت والے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دیتے ہیں، اور مسجد تک بھی آتے ہیں۔ یہ میں اور آپ اللہ کی ذات پر یا مذہب اسلام پر احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں اور اپنی قبر اور حشر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہی کام آنے والا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کپڑے بھی دے دوں گا لیکن نبی کونین کا دیدار کروں گا۔ حضرت عبداللہ کے کپڑے بھی لے لیے آپ کے چچا نے، آپ کے کپڑے بھی لے لیے، کپڑے اتروائے، اور آپ نے اپنے بدن پر درخت کے پتے باندھے، اور پتے باندھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا چچا اب اجازت دیں گے؟ کہا اب تو جا سکتا ہے، اور اب مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، دوبارہ لوٹ کر کبھی گھر پر نہیں آنا، دوبارہ لوٹ کر کبھی گھر پر نہیں آنا۔ آج اگر نوجوان بچے کو باپ بول دے کہ گھر سے واپس نہیں آنا، کتنا درد ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ گھر کی اہمیت سمجھا کرو، گھر کبھی ٹوٹنے پر آئے تو ٹوٹنے نہیں دینا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی شرارت ہوتی ہے کہ وہ گھر ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی باز رہو کہ جو ایک کی چار لگا کر پریواروں کو ویران کرتے ہیں، گھروں کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جو لوگ ایسا کرتے ہیں میدان محشر میں سب سے بڑے سخت اور خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پریوار بہت بڑی چیز ہے، مل کے رہا کرو ایک دوسرے سے۔ تو حضرت عبداللہ سے کہا گھر واپس نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا چچا زمین مانگی دے دی، پیسے مانگے دے دیے، کپڑے مانگے وہ بھی دے دیے، گھر واپس کی بات کرتے ہو؟ ایک بار نبی مل جائیں زمانہ چھوڑ دوں گا، نبی کا دیدار ہو جائے دنیا چھوڑ دوں گا، بس وہ ملنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ اپنی والدہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا امی جان مجھے اجازت دو۔ کہا بیٹا کیوں؟ امی جان اجازت دو، میں مدینۃ المنورہ جاؤں گا۔ المختصر میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ بہت طویل ہے اور بہت زبردست واقعہ ہے اور بہت پیاری حدیث ہے یہ، لیکن اس کے لیے وقت ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ امی جان مجھے اجازت دیجئے، میں مدینے جاؤں گا، نبی کونین کا دیدار کروں گا۔ چچا سے اجازت لے لی؟ ہاں لے لی۔ تو کہا جاؤ بیٹا، لیکن ایک کام کرو، میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، میں دوپٹے دیتی ہوں، ایک دوپٹہ اپنے نیچے والے حصے پر لپیٹو، ایک دوپٹہ اوپر لپیٹو۔ اللہ اللہ، کہا بیٹا میں تو ماں ہوں، اگر کپڑے دوں گی تو تیرا چچا ظلم کرے گا، تیرا چچا مارے گا، تیرا چچا مجھے بھی بے دخل کر دے گا، لیکن بیٹا تو مانتا نہیں ہے تو سن، میں 2 دوپٹے دیتی ہوں، یہ دوپٹے باندھ اور چلا جا۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں۔ دونوں دوپٹے حضرت عبداللہ نے اپنے بدن پر لپیٹے، اور لپیٹنے کے بعد مدینے کی طرف بھاگنے لگے، مدینے کی طرف دوڑنے لگے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا نبی کا کوئی دیوانہ نبی سے ملنے بے قراری میں، بے چینی میں جا رہا ہے، تڑپ ہے نبی کو دیکھوں گا، تڑپ ہے نبی کا دیدار کروں گا۔ جب راستے میں گرے نا اور کانٹے چبھے نا، کنکر لگے نا، تو سوچنے لگے، خیال آیا، وسوسہ آیا، عبداللہ تو جا تو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ تجھے نہیں پہچانے، اس لیے کہ تو ان کو جانتا ہے، وہ تجھے جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، کچھ
خبر بھی ہے، گھر چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، ماں چھوڑ دی، پریوار چھوڑ دیا، کیا تجھے پتا بھی ہے تو ان کے لیے جا رہے، وہ تیری خبر بھی رکھتے ہیں، وہ تجھے پہچانتے بھی ہیں، کیا تجھے معلوم بھی ہے؟ حضرت عبداللہ یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے، مدینہ دکھا ہے، مدینے کی سرحد دکھی ہے، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، یار سے ملنے کی تڑپ ہے، محبوب سے ملنے کی تڑپ ہے، محبوب کو دیکھنے کی تڑپ ہے، نبیوں کے نبی کا دیدار ہوگا، پیغمبروں کے پیغمبر کا دیدار ہوگا۔ حضرت عبداللہ تڑپ رہے ہیں جلدی سے آقا کا دیدار ہو جائے۔ عبداللہ سوچ رہے تھے کیا پتہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے۔ اللہ اللہ مدینے پہنچے، رات ہو چکی تھی، سردیوں کا عالم تھا، بدن پر 2 دوپٹے تھے، بدن لہو لہان ہو چکا تھا، ایک تو پہلے سے پٹائی برداشت کر کے بیمار ہو چکے تھے، جب راستے میں آئے تھے کنکر بھی لگے تھے، کانٹے بھی لگے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نصیب نہیں ہوا تھا، بس ایک ہی تڑپ تھی نبی کو دیکھوں گا۔ کسی نے پوچھا تھا عبداللہ پانی نہیں پینا ہے، عبداللہ کھانا نہیں کھانا ہے، تو کہا تھا اب پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نبی کونین کی آنکھوں سے پی جائے گی، اب تو نبی کونین کی عشق کی پی جائے گی، پانی پیوں گا پیاس بجھ جائے گی، پانی پیوں گا پیاس ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن میرا نبی جو پلائے گا وہ قیامت تک نہیں اترے گی، میرا نبی جو پلائے گا وہ قیامت تک پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، مدینہ دیکھا ہے، مدینہ دیکھنے کے بعد اللہ اللہ رات ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مدینے میں کسی کو نہیں جانتے تھے، ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا سنا تھا مدینے میں مسلمانوں کی ایک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اللہ اللہ مسجد نبوی کہتے ہیں۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، نماز تہجد کا وقت تھا، فجر سے پہلے حضرت عبداللہ نے کسی سے پتہ کیا، دروازے پر دستک دی اور کہا مسجد نبوی کہاں ہے؟ پتہ ملا تو مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچے، جب گیٹ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی پہلے سے ہی ہے جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگا رہا ہے، پہلے سے کوئی موجود ہے مسجد نبوی کی صفائی کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، میں اور آپ مسجدوں میں جو خرچ کرتے ہیں وہ تھیلی کی شکل میں ہو یا کام کی شکل میں ہو یا امام کی شکل میں ہو یا مقتدی کی شکل میں ہو، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو صفائی کرتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ ابو بکر کا طریقہ ہے، حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ میں اور آپ تو 50-100 خرچ کرتے ہو، انہوں نے تو اپنے خاندان کو خرچ کیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، انہوں نے دیکھا پہلے سے ہی مسجد نبوی میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، مسجد نبوی کی کوئی صفائی کر رہا ہے۔ جب قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا بھائی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا تھا بھائی آپ کون ہیں؟ جو جھاڑو لگا رہا تھا اس نے کہا میری مت پوچھ، میں بتاتا ہوں تو عبداللہ ہے، میں بتاتا ہوں تو عبداللہ، میری مت پوچھ۔ تو کہا اپنا نام تو بتا دو، بڑی پیاری بات، اپنا نام تو بتا دو۔ کہا مجھے مسجد نبوی کا مؤذن بلال کہتے ہیں، ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے بلال کہتے ہیں، بلال۔ تو کہا بلال ہیں وہی جو جن کی اذان مشہور ہے؟ ہاں مجھے بلال کہتے ہیں۔ آخری بات حضرت بلال نے کہا، حضرت بلال سے کہنے لگا آپ نے مجھے جانا نہیں، پہچانا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، کیسے میرا نام لے دیا؟ تو حضرت بلال نے کہا کل عشاء کی نماز ہوئی تھی، میرے آقا آئے تھے، آنے کے بعد میرے آقا نے کہا تھا میرا ایک غلام عبداللہ آ رہا ہے اور میرے آقا نے یہ کمبل آپ کے لیے دیا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا عبداللہ سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہے، مدینے میں دنیا میں اس کا کوئی نہیں، عبداللہ کو کہہ دینا نبی نے تجھے سلام کیا ہے، نبی نے تجھے یاد کیا ہے اور یہ کمبل دیا ہے۔ نبی نے کہا تھا عبداللہ گھبرانا نہیں، باپ چھوٹے چھوٹ جائے، ماں چھوٹے چھوٹ جائے، تیرا کوئی دنیا دار ہو کہ نہیں ہو، تیرا اگر کوئی ہے تو مدینے کا تاجدار ہے۔ تو کہا میرے آقا نے مجھے یاد کیا اور وہ بھی عشاء میں ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ کہاں؟ اور آقا نے یہ کمبل بھی دیا ہے آپ کے لیے، اور آقا نے یہ بھی کہا میرا عبداللہ آ رہا ہے، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے اور اس کو سردی لگے گی، اس کو یہ کمبل دے دینا اور کہنا تیرے آقا نے کمبل دیا ہے، اور کہنا اس کو اوڑھ کر سو جائے۔ اب آخری بات عرض کروں، اس کو اوڑھ کر سو جائے، اس کو اوڑھ کر جب سو جائے گا نا تو میرے عبداللہ کو آرام ملے گا، میرے عبداللہ کو۔ آج لوگ کسی کے بھی فالوور ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا بھی فین ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے فین نہیں بنو جو تمہاری میت میں بھی شرکت نہ کر پائے، جو تمہارے سکھ دکھ میں شرکت نہ کر پائے۔ اگر فین بننا ہے تو مدینے والے کے بنو، جو رہتا مدینے میں ہے خبر پوری دنیا کی رکھا کرتا ہے، مدینے میں رہ کر پوری دنیا کو کہتے ہیں۔ ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی، پوری دنیا کو ایسے۔ عبداللہ نے کہا میرے آقا نے کمبل دیا میرے لیے، ہاں
آقا نے کمبل دیا، رونے لگے، کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ فجر و آقا کا دیدار ہو جائے، فجر و آقا کا دیدار، بے چینی ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز ہوئی، آدھا گھنٹہ 15 منٹ سوئے، فجر ہو گئی۔ ہونے کے بعد جب میرے آقا تشریف لائے تو آقا درس دیا کرتے تھے۔ اس دن میرے آقا بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دیکھا تو حضرت عبداللہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، چھپ کر بیٹھے تھے کونے میں، اور سوچ رہے تھے کیا پتہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ کمبل تو دے دیا۔ میرے آقا درس دے رہے تھے، روز درس دیتے تھے، لیکن آج درس دینے سے پہلے میرے آقا نے کہا عبداللہ کیوں چھپ رہے ہو؟ عبداللہ خیریت تو ہے؟ حضرت عبداللہ تڑپ گئے، میرے آقا نے مجھے بلایا، بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہوئیں۔ حضرت عبداللہ دوڑ کر میرے آقا کے قدموں میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ نے پہچان لیا؟ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اب نہیں پہچانا، جب نکلا تھا تبھی پہچان لیا، جب نکلا تھا تبھی پہچان لیا تھا۔ حضرت عبداللہ قدموں میں گر گئے، قدموں میں گرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آقا تو بہت دیکھے، بادشاہ تو بہت دیکھے، مالک تو بہت دیکھے، آپ سا آقا نہیں دیکھا، آپ سا بادشاہ نہیں دیکھا۔ کوئی بات ہوئی تھی، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کو ڈانٹا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا عمر کبھی عبداللہ کو نہیں ڈانٹنا، اس لیے کہ میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ المختصر جب آپ کا انتقال ہوا تو میرے آقا خود آپ کی قبر میں اترے، قبر میں اترنے کے بعد آپ کی تدفین کی بہت طویل واقعہ ہے۔ جب لوگ کہہ رہے تھے عبداللہ کا کیا نصیب ہے، میرے آقا اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، اور جب حضرت عمر نے ڈانٹا تھا، حضرت عبداللہ رو رہے تھے، تو میرے آقا نے بلایا تھا عمر ڈانٹنا نہیں، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، عمر پریشان نہیں کرنا، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ نے اتنا سنا تھا اور قدموں میں گر گئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور حضور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔